باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو، سب ٹھیک ہو؟ میں آج جو آپ کے سامنے بات بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی تو اس میں علمی مسئلہ چھڑا ہوا تھا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران گفتگو کے دوران ایک مفلوق الحال درویش عدالت میں داخل ہوا اور مناسب جگہ پر وہ بیٹھ گیا، جو اس کو جگہ اچھی لگتی تھی اس جگہ پہ وہ بیٹھ گیا۔ تو حاضرین محفل نے اس کی ظاہری جو دیکھنے سے درویشی شکل میں تھا، تو ظاہری حالت سے اس کی معمولی حیثیت، لباس کوئی ودیع اعلیٰ قسم کا نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر، جس جگہ وہ بیٹھا تھا، لوگوں نے اس جگہ سے اس کو اٹھایا اور جوتوں کے پاس جگہ دے دی، وہاں پہ جوتوں کے پاس بٹھا دیا اس درویش کو۔ جب وہ درویش اس رویہ سے دل برداشتہ بھی ہوا، مگر وہ اس پہ قابو پا گیا اور خاموش رہا۔ اس وقت جس علمی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، تو کوئی بھی اس مسئلہ کا مناسب حل بتانے سے آگے نہ بڑھا، یعنی کہ کوئی بھی اس مسئلہ کا حل صحیح طرح سے نہ نکال سکا، نہ صحیح جواب دے سکا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصہ میں سارے بھر گئے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کی گردنوں کی رگیں جو ہیں وہ غصہ سے پھول گئیں اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ درویش اس دوران دیکھتا رہا، بیٹھا رہا، خاموش رہا اور اس کی گفتگو سنتا رہا، پھر بلند آواز سے بولا۔ جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پھر بلند آواز سے وہ درویش بولا کہ اگر تم لوگ اجازت مجھے دو تو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ تو قاضی صاحب نے اس درویش کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلہ کو بیان کر دیا، اور اس کا جواب سن کر سب حیران ہو گئے۔ حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مفلوق الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ حضرات، تو جب اس عالم نے یہ مسئلہ کا حل بتا دیا، تو قاضی نے کیا کیا؟ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار جو تھی وہ اتار کر اس درویش کو دی اور کہنے لگا کہ صد افسوس، اے افسوس، ہم آپ کے علمی مرتبہ سے آگاہ نہ ہو سکے۔ آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ہی اس دستار کے مستحق ہیں۔ تو درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ غرور و تکبر کی اس نشانی کو ہرگز میں اپنے سر پر نہیں رکھوں گا، یہ درویش نے کہا۔ اور یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں، انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں ہوتا، بلکہ بہتر علم سے ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا۔ جس کا سر بڑا ہو، بڑے جبے کبے، بڑے دستاریں سجائی ہوں، وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہے تو کدو کا سر بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ بھی بہت بڑا عالم ہو۔ تو یہ جبے کبے پہننے سے، دستاریں سجانے سے، بڑی بڑی دستاریں سر پہ رکھنے سے کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا۔ عالم ہوتا ہے جو علم جس کے اندر ہو، جس نے علم سیکھا، علم پڑھا ہو۔ حضرت شیخ سعدی اس میں بیان کرتے ہیں کیا کہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور وہ مفلوق الحال درویش آپ خود ہی تھے۔ حضرت شیخ سعدی آپ خود ہی تھے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہی ہو، اور ہر اچھا لباس پہننے والا سردار نہیں ہوتا۔ یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے جو بہترین اوصاف کا حامل ہو۔ سردار کا بیٹا سردار ہو، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے،
یہ ایک فضول بات ہے کہ ہر عالم کا بیٹا، ہر عالم کے گھر پیدا ہونے والا عالم ہی ہو، ہر سردار کے، ہر بڑے کے گھر پیدا ہونے والا، ہر بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بادشاہ ہی